بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا مشکلات، پریشانیوں اور مغفرت کے لیے عظیم قرآنی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم قرآن مجید میں مذکور اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک دعا، اس کی فضیلت، معنی اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر گفتگو کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ آپ نے دن رات کھلے عام اور پوشیدہ طور پر اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے۔ اتنی طویل دعوت کے باوجود جب قوم نے انکار اور سرکشی اختیار کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مشہور دعا قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو بخش دے جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے اور ظالموں کو تباہی کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ ناظرین، یہ دعا صرف حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس دعا کے اہم نکات: نمبر 1، سب سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے بخش دے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح اور مغفرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 2، والدین کے لیے دعا۔ پھر فرمایا، اور میرے والدین کو بخش دے۔ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنا ان کی خدمت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3، تمام مومنوں کے لیے دعا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا فرمائی۔ یہ اسلام کی عالمگیر اخوت اور محبت کی بہترین مثال ہے۔ استغفار کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی طرف بلایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فوائد بیان فرمائے۔ بارشوں کا نزول، مال میں برکت، اولاد میں برکت، باغات اور نہریں، یہ سب سورۃ نوح کی آیات 10 تا 12 میں مذکور ہیں۔ استغفار کی برکت۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ استغفار رزق میں وسعت، دل کے سکون اور مشکلات کے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے سنتے تھے۔ حضرت نوح کی صبر و استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر کا درس دیتی ہے۔ سوچئے، 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں بلکہ صدیوں تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ لوگ مذاق اڑاتے رہے، مخالفت کرتے رہے، لیکن آپ نے دعوت حق نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو العزم رسولوں میں شامل فرمایا۔ موجودہ دور کے لیے سبق۔ آج اگر ہمیں کسی نیکی کے کام میں مشکلات پیش آئیں، لوگ مخالفت کریں یا نتائج جلد نظر نہ آئیں تو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے صبر کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، استغفار کی کثرت کرنا، دعا سے تعلق مضبوط کرنا، مایوس نہ ہونا۔ دعا پڑھنے کا طریقہ: آپ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھیں۔ البتہ یہ تعداد قرآن و حدیث سے مخصوص ثابت نہیں۔
لہذا اسے لازم یا سنت نہ سمجھا جائے بلکہ بطور نفل ذکر پڑھا جائے۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں استغفار کی کثرت کرنے والا بنا، ہماری پریشانیوں، بیماریوں، قرضوں اور مشکلات کو آسان فرما، ہمیں صبر، استقامت اور اخلاص عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کریں۔ اللہ حافظ۔